اچھا، قانون فطرت کے ماننے والوں میں ایک اہم گروہ وہ ہے جن کو ہم سوشل کانٹریکٹیرینز کہتے ہیں، یعنی وہ جن کا کہنا یہ ہے کہ ریاست ایک عمرانی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اس ریاست کے وجود میں لانے کا مقصد یہ تھا جو اس معاہدے کے ذریعے طے کیا گیا کہ ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے لوگوں کو فطری آزادی حاصل تھی اور فطری قانون کے تحت فطری حقوق حاصل تھے۔ ان کا تحفظ کرنے کے لیے ہم ایک میکنزم، ایک سسٹم، ایک نظام بناتے ہیں اور جس کو ریاست کا نام دیا گیا۔ تو ریاست کا مقصد وجود یہ ہوا کہ وہ ان فطری حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کرے۔ یورپ میں بڑے عرصے تک ایک نظریہ جو زور و شور سے بادشاہ نے انگلینڈ میں بالخصوص منوانے کی کوشش کی، وہ نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ اس لیے بادشاہ ہے کہ اسے خدا نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اور محکوم اس لیے محکوم ہے کہ ان کو خدا نے محکوم بنایا ہوا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ کیجیے کہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ کی حیثیت سے برطانیہ کا بادشاہ صرف سیاسی سربراہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت جو ملکہ ہے وہ صرف سیاسی سربراہ ہی نہیں ہے ملک کی، بلکہ چرچ آف انگلینڈ کی سربراہی بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو انگلینڈ کا جو بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتی ہے، اس کو مذہبی سربراہی بھی حاصل ہوتی ہے، بالکل وہی حیثیت چرچ آف انگلینڈ میں اسے حاصل ہے جو رومن کیتھولک چرچ میں پوپ کو حاصل ہے مذہبی نقطۂ نظر سے۔ اب جب آج سے 400 سال پہلے تقریباً کہیں یا 500 سال پہلے کے دور میں جب انگلینڈ کا بادشاہ سیاسی طور پر بھی طاقتور تھا اور مذہبی سربراہی بھی اس نے اپنے قبضے میں لی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے لیے اگر یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں زمین پر، خدا نے مجھے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے اور تم میری خلاف ورزی کرو گے تو خدا کی خلاف ورزی کرو گے، تو یہ ناقابل فہم نہیں ہے۔ لیکن جب ریاست کے اس طرح کے نظریے کے خلاف اور مذہب کے خلاف بالعموم بھی مغرب میں رد عمل ہوا، تو ایک نظریہ یہ سامنے آیا، اور اس نظریے کے مختلف یوں کہیں پیش کرنے والے لوگوں نے مختلف انداز میں پیش کیا، لیکن ان سب نظریات میں یہ نقطہ مشترک تھا کہ ریاست ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ نہ صرف ریاست بلکہ حکومت بلکہ معاشرہ بھی، یعنی ایک وقت ایسا تھا جب فرد الگ حیثیت رکھتا تھا، لیکن معاشرے کی تشکیل، عمران کی تشکیل ایک معاہدے کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو معاہدے کی پابندی سب پر لازم ہے، فریقین پر جو بھی معاہدے میں شریک ہیں ان پر معاہدے کی پابندی لازم ہے۔ تو یہاں ہم قانون فطرت کے تعلق سے سب سے اہم جو بندہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ جان لاک ہے، اور اس کا نظریہ اس لیے اہم ہے کہ اس کے نظریے نے بعد میں امریکہ کے لوگوں کو بہت متاثر کیا، اور امریکہ کے لوگوں نے جب برطانیہ کے خلاف اعلان آزادی کیا تو وہ اعلان آزادی بھی جان لاک کے تصورات پر مبنی تھا، اور بالعموم یوں کہیں امریکی قانونی نظام میں جان لاک کے نظریے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن بات صرف امریکی قانونی نظام تک نہیں رہی، بلکہ جو اس وقت معاصر بین الاقوامی قانونی نظام ہے حقوق انسانی کا، جس پر ہم 2-3 دن بعد گفتگو کریں گے، تو اس بین الاقوامی حقوق انسانی کے قانون میں بھی جان لاک کے نظریے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جان لاک کا کہنا تھا کہ ریاست ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی انسان آزاد تھا، اس کے پاس حقوق تھے، وہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا تھا اور اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، حاکم و محکوم کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اوپر نیچے کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اگر آپ امریکہ بر اعظم امریکہ میں دیکھیں کہ یورپی طاقتیں وہاں پہنچیں اور وہاں انہوں نے
ریڈ انڈینز وغیرہ کا جس طرح خاتمہ کیا، اور اب حد نظر زمینیں خالی پڑی ہیں اور ان میں ایک بندہ اس نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، مزے سے زندگی بسر کر رہا ہے، کسی کو وہاں مداخلت نہیں کرنے دیتا، تو آپ کی سمجھ میں یہ کہانی ذرا آسانی سے آ جائے گی۔ تو جان لاک کا کہنا تھا کہ ایسا ہی سسٹم تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے آزادی کا سوئے استعمال کیا، اور چونکہ کوئی بالا تر طاقت تھی نہیں جو لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرتی یا ان کو ایک دوسرے پر چڑھائی سے روکتی، تو اس طرح لوگوں نے جب آزادی کا غلط استعمال شروع کیا تو مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے جب معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے، پھر سارے لوگ اس سے تھک گئے اور انہوں نے آپس میں یہ بیٹھ کے طے کیا کہ ہم ایک نظام بناتے ہیں، چند افراد کو ہم اپنے اوپر حکمران کی حیثیت سے مان لیتے ہیں، ان کے لیے کچھ اختیارات مان لیتے ہیں، ہم اپنی جو مکمل آزادی ہے وہ اسے دستبردار ہوتے ہوئے اپنے اوپر ان کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہمارے باقی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یوں ایک دو طرفہ معاہدہ تشکیل پایا جس کی روح سے فریقین کے حقوق اور فرائض کا تعین ہوا۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ وہ لوگوں کی آزادیوں کا، ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ وہ ریاست کے قانون کی، اس کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ لیکن اگر ریاست لوگوں کی آزادیوں اور ان کے حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو جائے تو پھر لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ اسے تبدیل کر دیں، اس کے خلاف بغاوت کر لیں، کوئی نیا نظام تشکیل دیں، ایسا نظام جس میں ان کے حقوق کا زیادہ بہتر طریقے سے تحفظ ہو سکے۔ اس کو لمیٹڈ رائٹ ٹو ریبیلین کہتے ہیں کہ جان لاک نے محدود حق بغاوت لوگوں کے لیے منوایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ، لیکن اگر ریاست لوگوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہے تو پھر لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کر لیں۔ اچھا، یہ تو رہے قانون فطرت والے۔ اب جو اس کو مسترد کرنے والے ہیں ان میں ایک بڑا نام جیریمی بینتھم کا ہے، یہ بھی انگریز ہی تھا۔ اس کا جو نظریہ ہے، افادیت پسندی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم کا، لیکن میرے نزدیک اس کا زیادہ مناسب ترجمہ لذت پسندی ہے، کیونکہ یوٹیلیٹی کا جو تصور ہے وہ افادیت سے زیادہ لذت اس کا بہتر ترجمہ ہو سکتا ہے۔ جیرمی بینتھم کا یہ کہنا تھا کہ قانونی فطرت اور فطری حقوق یہ محض افسانے ہیں، قانونی فطرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور فطری حقوق نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حقوق وہ ہیں جو قانون آپ کو دے، قانون سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ اس نے یہ کہا کہ قانون بناتے وقت قانون ساز ادارے کو، قانون ساز افراد کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ قانون کا مقصد یہ ہے کہ فرد کی لذت میں اضافہ ہو۔ ٹیکس لگائیں یا نہ لگائیں، چینی پر لگائیں یا گڑ پر لگائیں یا تمباکو پر لگائیں یا تیل پر لگائیں، یہ فیصلے کرتے وقت اور کس چیز پر کتنا ٹیکس لگائیں، کس کام کو جرم قرار دیں، کس کو جرم نہ قرار دیں، شراب نوشی کو جرم قرار دیا جائے یا نہیں، یا صرف پبلک پلیسز پر یا صرف ڈرائیونگ کے وقت شراب نوشی کو جرم قرار دیا جائے، نکاح کے بغیر تعلق کو جرم قرار دیا جائے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اس کا فیصلہ کرتے ہوئے، اس پر قانون سازی کرتے ہوئے معیار کیا ہوگا کہ یوٹیلیٹی زیادہ ہو، لذت زیادہ ہو۔ لیکن یہ بھی تو سوال ہے کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، دوسرے بندے کے لیے وہ دکھ کا باعث ہوگی، ایک کے لذت میں اضافہ کرے گی، دوسرے کی تکلیف میں اضافہ کرے گی۔ تو پھر معیار جو اس نے مقرر کیا وہ یہ ہے میکسیمم ہیپینس فار میکسیمم نمبر، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی، زیادہ سے زیادہ لذت، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، اور یوٹیلیٹیرینزم جو اخلاقیات کا تصور ہے اس کی روح سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا معیار یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو کتنی تسکین ملتی ہے، یہ معیار ہے اخلاقیات کا۔ اس معیار پر جب آگے مزید کام کیا تو اس کا ایک مشہور شاگرد ہے جان آسٹن، اس نے
پھر مزید اس نظریے کو آگے بڑھا کر لیگل پازیٹیوزم کا نظریہ دیا۔ لیگل پازیٹیوزم اور یوٹیلیٹیرینزم کا تعلق بہت دلچسپ ہے۔ یعنی جیریمی بینتھم اخلاقیات کو یوٹیلیٹی کے تصور پر پرکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قانون کے لیے جو رہنمائی کا اصول ہے وہ یوٹیلیٹی کا ہے۔ اب قانون ہے کیا، تو وہ جان آسٹن ہمیں بتاتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ قانون صرف اور صرف وہ ہے جو ایک معین انسانی حاکم اعلیٰ کی جانب سے آئے۔ یعنی اس نے اس میں مثال کے طور پر مذہبی قانون کو تو باہر کر دیا، کیونکہ وہ انسانوں کی جانب سے نہیں، خدا کی جانب سے آتا ہے، اور چیزوں کو بھی باہر کیا، بھی اس کا ذکر ہم کریں گے۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ صرف انسانوں کی جانب سے آنے والا قانون ہی قانون ہے، اور انسانوں میں وہاں سے جس کو حاکم اعلیٰ کہا جائے، تو انسانی حاکم اعلیٰ کی جانب سے جب کوئی فیصلہ آئے تو وہ قانون ہوگا، اور وہ فیصلہ تب قانون ہوگا جب اس کی خلاف ورزی پر سزا بھی ہو۔ یعنی قانون کوئی درخواست یا التماس کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک لازمی طور پر مانے جانے والے حکم کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر اس حکم کی آپ نے خلاف ورزی کی تو پھر اس پر سزا ہوگی۔ اب اصول فقہ میں آپ کو یاد ہے کہ جب ہم واجب یا حرام کی بات کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس پر عقوبت ہے یا نہیں ہے، تو گویا یہاں جان آسٹن نے قانون کو صرف فرائض اور حرمتوں تک محدود رکھا۔ لیکن مزید ظاہر ہے، اس بات کو آپ نظر میں رکھیے کہ یہ اس قانون کی بات کر رہا ہے جو انسانوں کی جانب سے ہو۔ یعنی جب ہم اصول فقہ میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بات ذہن میں رہے۔ لیکن مزید اس بات پر بھی توجہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ قانون صرف وہ ہے جس کے پیچھے سزا ہو، اگر سزا اس کے پیچھے نہیں تو پھر وہ قانون نہیں ہے۔ قانون برتر سے کمتر کی طرف آتا ہے، ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کی خلاف ورزی پر